السلام علیکم طلباء۔ آج ہم ڈان اخبار کے ایک اداریے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے فیڈنگ فیو فیلنگ مینی۔ سادہ الفاظ میں یہ مضمون بتاتا ہے کہ پاکستان اتنی زرخیز زمین اور وسائل کے باوجود کیوں غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ زرعی پالیسیاں کیوں ناکام ہوئیں، کارپوریٹ فارمنگ کا کیا اثر ہے، حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اور کون سی اصلاحات فوراً چاہیے۔ یہ گفتگو خاص طور پہ CSS، PMS، PCS اور PPSC کے طلباء کے لیے ہے تاکہ امتحان کے لیے یہ موضوع واضح ہو سکے۔ تو مضمون ایک بڑے تضاد سے شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف دریا، زرخیز زمین، دوسری طرف 40% آبادی کو پوری خوراک نہیں ملتی اور آدھے بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یہ آخر ہو کیسے رہا ہے؟ جی، مضمون نگار کا یہی کہنا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کر بنائی گئی پالیسیوں کا نتیجہ لگتا ہے۔ غذائی تحفظ کو ایک قومی ایمرجنسی سمجھا ہی نہیں گیا، بس ایک نعرہ رہا۔ آپ دیکھیں 2022 میں اتنے بڑے سیلاب آئے، 2024 میں خشک سالی رہی، لیکن کوئی ٹھوس لمبی مدت کی حکمت عملی نہیں بنی، بس وقتی اقدامات ہوئے۔ اور یہ جو زراعت کی شرح نمو ہے، اس میں اتنا اتار چڑھاؤ، مالی سال 22 میں 4.4%، پھر اگلے سال 1.55% پر آ گئی، پھر اچانک 6.25% ہوئی اور مالی سال 25 میں پھر صرف 0.56% رہ گئی۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور ہاں، گندم کی امدادی قیمت والی بات، ریکارڈ پیداوار ہوئی لیکن قیمت کا اعلان نہیں کیا۔ مضمون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مضمون کے مطابق یہ فیصلہ، جو کاغذ پر تو شاید مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق تھا، عملی طور پر چھوٹے کسانوں کے لیے بہت غیر یقینی صورتحال لے آیا، بلکہ شاید اس سے کارٹیلز کو بھی فائدہ پہنچا ہو۔ ادارتی نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ مارکیٹ کو ایک دم سے ایسے آزاد نہیں چھوڑ سکتے، خاص طور پر جب شفافیت نہ ہو، مقابلہ بازی نہ ہو۔ بدتدریج اصلاحات کے بغیر یہ قدم ٹھیک نہیں تھا۔ نتیجہ، کسانوں نے گندم کم کاشت کی، اور پھر خشک سالی نے مزید مشکل پیدا کر دی۔ جی بالکل، رہی صحیح کسر خشک سالی نے پوری کر دی۔ بجٹ کی ترجیحات پر بھی مضمون نے بات کی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں آبپاشی کے بڑے منصوبوں پر تو 460 ارب روپے لگ گئے، لیکن زراعت، جنگلات، ماہی گیری جیسے اہم شعبوں کو بہت کم حصہ ملا۔ اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ دیکھیں، یہ بالکل واضح طور پر ترجیحات کا بگاڑ دکھاتا ہے۔ بڑے نظر آنے والے منصوبے جیسے ڈیمز وغیرہ، ان کو زیادہ اہمیت دی گئی ان اصلاحات پر جن سے براہ راست کسان کو فائدہ ہوتا۔ مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ جو سبسڈیز دی جاتی ہیں وہ اکثر اصل حقدار یعنی چھوٹے کسان تک پہنچتی ہی نہیں۔ تو پھر جاتی کہاں ہیں؟ زیادہ تر بچولیوں یا پھر فیکٹری مالکان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ملک کا 90% زراعت چھوٹے کسانوں کے ہاتھ میں ہے تو پالیسی کا جھکاؤ بڑے کارپوریٹ اداروں کی طرف کیوں ہے؟ اچھا، اب آتے ہیں گرین پاکستان انیشیٹو GPI پر۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، سنا ہے۔ سرکاری زمین کارپوریٹ زراعت کے لیے دی جا رہی ہے۔ اسے زرعی جدیدیت کا حل بھی کہا جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہے اصل میں؟ جی، یہ GPI اس کے تحت لاکھوں ایکڑ سرکاری زمین، جس میں چراگاہیں اور بنجر زمین بھی شامل ہیں، وہ بڑے کارپوریٹ اداروں کو لمبی لیز پر دی جا رہی ہیں، اور اس میں فوج کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری لائی جائے، جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو، برآمدات بڑھیں۔ لیکن مضمون اس پر تنقید کر رہے ہیں؟ جی، مضمون نگار اسے پاکستان کی اپنی خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت یعنی غذائی خود مختاری کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اصل سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس زمین پر جو فصل اگے گی وہ کس کی ضرورت پوری کرے گی، پاکستان کے عوام کی یا پھر ان ممالک کی جہاں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، ریاض کی یا اسلام آباد کی؟ تو ادارتی نقطہ نظر یہ ہے کہ GPI جو ہے وہ چھوٹے کسانوں کے مسئلے حل نہیں کر رہا۔ کیا مضمون بتاتا ہے کہ یہ اکثریت کے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہے یا شاید نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، مضمون صاف کہتا ہے کہ GPI شاید چند بڑے اداروں کے لیے زراعت کو جدید بنا دے، لیکن وہ کروڑوں چھوٹے کسان جن کے اصل مسائل ہیں، اچھا بیج نہیں ملتا، کھاد مہنگی ہے، پانی پورا نہیں ملتا، فصل کی قیمت ٹھیک نہیں ملتی، یہ منصوبہ ان مسائل کو چھو بھی نہیں رہا۔
الٹا خطرہ یہ ہے کہ ان کی جو روایتی زمینیں ہیں، چراگاہیں ہیں، وہ بھی ان سے چھن جائیں۔ اوہ، تو جب آپ کی پالیسی کارپوریٹ فارمنگ کو ترجیح دے گی اور جنگلات، ماہی گیری، غذائیت جیسے اہم شعبے پیچھے رہ جائیں گے، تو یہ وہی ترجیحات کا بگاڑ ہے جس کی بات ہم پہلے کر رہے تھے۔ تو پھر اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ مضمون کیا کہتا ہے؟ تبدیلی کیسے آئے؟ مضمون کچھ بہت ٹھوس تجاویز دیتا ہے۔ پہلی بات، زراعت، جنگلات اور ماہی گیری کے لیے بجٹ میں ٹھیک ٹھاک اضافہ کیا جائے۔ دوسرا، آبپاشی پر جو پیسہ لگ رہا ہے اسے بڑے ڈیموں سے ہٹا کر پانی بچانے والی ٹیکنالوجیز پر لگایا جائے، جیسے ڈرپ اریگیشن، سولر پمپس وغیرہ۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جی۔ تیسرا، سبسڈیز کو شفاف بنایا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ کسان کارڈ جیسے طریقوں سے براہ راست چھوٹے کسانوں تک پہنچے۔ اور چوتھی بات، موسمیاتی تبدیلی اب ایک حقیقت ہے، تو ہمیں ایسی زراعت کی طرف جانا ہوگا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ مطلب خشک سالی برداشت کرنے والے بیج، فصلوں کی انشورنس کا نظام، پانی کا بہتر انتظام، یہ سب کرنا پڑے گا۔ تو بنیادی سوال جس پر مضمون ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر پاکستان کس کی زراعت کو پروان چڑھا رہا ہے؟ کیا چند بڑی کمپنیوں اور بحر کے سرمایہ کاروں کی، یا اپنے کروڑوں چھوٹے کسانوں اور بے زمین کھیت مزدوروں کی؟ بالکل خلاصہ یہی ہے کہ ادارتی نقطہ نظر کے مطابق کہ یہ مسئلہ ٹیکنالوجی یا وسائل کی کمی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سیاسی ارادے کا ہے، ترجیحات کا ہے، ایسی پالیسیوں کا ہے جو چند لوگوں کو نوازتی ہیں۔ غذائی تحفظ کو ایک قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھنا ہوگا، کوئی اختیاری چیز نہیں، اور چھوٹے کسان کو مرکز میں لانا ہوگا۔ اس ساری بحث کے بعد ایک نکتہ سامعین کے لیے سوچنے کا یہ ہے کہ جب جی پی آئی جیسے بڑے قومی ترقی کے منصوبے بنتے ہیں تو ان میں مقامی آبادیوں، خاص طور پر چھوٹے کسانوں کے جو حقوق اور مفادات ہیں، ان کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟